تو حافظ صاحب یہ معاملہ حکومت اب تک جس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرف جا رہا ہے؟ ابھی آج کا اجلاس تو ٹل گیا، آج قرارداد پر بات بھی نہیں ہو سکی، اگر بات ہو بھی جاتی تو کیا اپوزیشن اس ایک پیج پر متفق ہے جو آپ کا بھی مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ہیں اس نقطے پر متفق آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے ارباب جہانگیر بھائی، بات آپ نے بہت تفصیل سے کی، پوری تمہید باندھ لی آپ نے، جو پس منظر تھا وہ بھی آپ نے پیش کی۔ دیکھیے یہ معاہدہ تحریک لبیک سے موجودہ حکومت نے کی، یہ معاہدہ نہ اپوزیشن نے کی، نہ اپوزیشن کی کسی جماعت نے کی۔ حکومت ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے۔ 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ ہوا، پھر فروری کی 2021 میں پھر معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ریاست کی بہا پہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے، چیف ایگزیکٹو کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں 4 چیزیں شامل تھیں: فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا، نمبر 2 اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بلانا، فرانس کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا، اور ان کے جو گرفتار ورکر اور کارکن ہیں تحریک لبیک کے ان کی رہائی۔ یہ 4 چیزیں اس میں شامل تھیں۔ یہ نومبر کے 2020 کے معاہدے میں بھی تھے، یہ فروری 2021 کے معاہدے میں بھی تھے۔ اب آئیے، جب معاہدے پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری حکومتی وقت کی بنتی ہے۔ مجھے یاد ہے ان کے جو ایم این اے ہے اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں معاون عامر ڈوگر، میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور معاہدہ بھی کیا ہے اور ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب فروری میں معاہدہ ہوا دوبارہ اثرنو، اس میں آج کا وزیر داخلہ، ماضی کے معاہدے میں سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، آج کا مذہبی امور، کل کا مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب، اور پھر ایک نیگوسیشن کے بعد، معاہدے کے بعد وزیر اعظم نے خود قوم سے خطاب کیا، اس معاہدے کی توثیق کی۔ جب نوبت اس بات کی آئی کہ اب معاہدے پہ عمل کرنا ہوگا، حکومت نے جو وعدہ کیا تھا، 5 مہینے گزر گئے، جو پارلیمنٹ میں لے کے جانا تھا 5 مہینے میں، اس میں ہمت نہیں آئی حکومت میں کہ وہ 5 مہینے میں اس قرارداد کو، یا جو ملک سفیر فرانس کو ملک بدر کرنا، 5 مہینے آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کیوں تاخیری حربے استعمال کرتے رہے؟ جب آپ کی بیٹھک ہوئی کہ 20 اپریل تک، ٹی ایل پی سے آپ کا معاہدہ ہوا کہ 20 اپریل تک اس مسئلے کو سالو کریں گے، ہم معاہدے پہ عمل درآمد کریں گے، تو 20 اپریل سے پہلے تم نے سعد رضوی کو کیوں گرفتار کیا؟ وہ تو ابھی نکلے ہی نہیں تھے، کوئی توڑ پھوڑ ملک میں نہیں تھی۔ آپ نے ایک تو معاہدہ کیا، معاہدے سے پارلیمنٹ بھی بے خبر، آپ کا جو پارلیمنٹ آپ سپریم کہتے ہیں بے خبر، ان کو کوئی خبر نہیں ہے معاہدہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور کن نکات پہ ہوا، یعنی باقاعدہ جو فورم ہے وہاں آپ نے پیش نہیں کی۔ 5 مہینے تم نے طول سے کام لیا، تاخیری حربے استعمال کیے، کیوں؟ پھر آپ نے بغیر کسی وجہ کے اس تحریک لبیک پہ پابندی لگا دی، پھر اسی جو پابندی کا کل عدم آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ اب بات نہیں ہوگی۔ بھائی آپ پہلے جو بات کی کس کیپیسٹی میں کی، جب یہ غلط تھا سفیر ملک بدر کرنا، اور جب آپ نے بات کی پھر کس کیپیسٹی میں کی؟ جب آپ نے کل عدم ڈکلیئر کیا تنظیم کو، پھر اس کے بعد آپ نے کیسے بات کی؟ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میں بات نہیں کروں گا، وزیر داخلہ نے کہا یہ کل عدم آرگنائزیشن ہے، وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا۔ اب آج کل وزیر داخلہ نے کہا کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک تو ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے 22 لاکھ ووٹ لیے ہیں۔ اب آپ بتائیے حکومت کی پالیسی ہے کیا؟ اور پھر جب حکومت گورنر پنجاب راجہ بشارت صوبائی وزیر، آپ کے 2 وفاقی وزراء جس میں شیخ رشید، نور اللہ قادری دونوں سب شامل، معاہدہ کرتے ہیں، پھر اسمبلی ایمرجنسی میں بلاتے ہیں، اور قرارداد جب پیش کرتے ہیں، قرارداد ایک فرد کی جانب سے، ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے نہیں ہے، اور حکومت ببانگی دہل کہتی ہے کہ یہ تو ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ تو ایک پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے، یہ تو ہر رکن کر سکتا ہے۔ بھائی معاہدہ آپ نے کیا ہے،
اور قرارداد وہ پیش کرتے ہیں، پھر اس قرارداد کے الفاظ آپ دیکھیں اس میں لکھے کیا ہیں۔ اس لیے انہوں نے موجودہ حکومت نے بالکل وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، جب آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں اس میں فوراً ابتدا میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نظریات اور افکار کے حوالے سے، ان کی کردار اور عمل کے حوالے سے۔ اس میں میں بات پوری کر لوں، اس میں جو لاسٹ تیسرا طبقہ ہے وہ ہے جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کے میدان میں اس کا کردار کچھ اور ہے، اس کے بارے میں اللہ نے گرفت ہوگی، اس کو میں ایسے عذاب دوں گا، ایسے رسوا کن اور ایسے رسوا کروں گا اس کو کہ وہ یاد رکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل اور کردار میں کچھ اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو زبانی تحریری وعدے اور معاہدے کیے کچھ تھے، وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے، ان کے وزراء کیا کہہ رہے ہیں، ان کی تحریری معاہدہ کیا ہے، پارلیمنٹ میں کیا لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج انہوں نے 2 دن پہلے پارلیمنٹ بلایا، قرارداد پیش کی، کہتے یہ تو حکومت کی طرف سے نہیں ہے قرارداد، یہ تو ایک عام آدمی کی طرف سے۔ پھر جا کے بیرونی سفراء سے ان کی وزراء کی ایک وفد ملی، کہتے ہیں ہم تو فرانس کی سفیر کو نہیں نکال رہے، یہ ایک عام روٹین معمول کا ایک کارروائی ہے پارلیمنٹ کی۔ تو اس منافقت کی کیا ضرورت ہے، اس دغلپن کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے سوالات خدا کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو، کھڑے کر دیے ہیں، تم پیغمبر علیہ السلام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو، تم قوم کو 22 کروڑ عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا شوکت صاحب سے پہلے اس پر ان کا رسپونڈ جانے۔ شوکت صاحب، یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ ابہام ہے حکومت کی پالیسی میں، قرارداد پیش کی، آج اس پر بحث نہیں کرنے دی گئی، وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں، پھر ان کے بیان سے جب قرارداد پیش کی جاتی ہے تو وہ ایک تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ حکومت کی، ریاست کی پالیسی ہے کیا شوکت صاحب اس معاملے پر؟ شوکت صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں شوکت صاحب کو ریکنیکٹ کرتے ہیں ذرا۔ تو اب حافظ صاحب، اب یہ ظاہر ہے آپ کی اپنی پارٹی تو اس بات پر کلیئر ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس کا مطلب کہ وہ جو ٹی ایل پی کا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم میں بھی شامل ہیں، نون لیگ اور دوسری جماعتیں، اور پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی، وہ بھی فی الحال تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہیں، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان لوگوں سے آپ نے پوچھ لیا ہے اپوزیشن اس پوری صورتحال پر ایک پیج پر ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، یا آپس میں بھی اختلاف ہے آپ لوگوں میں؟ دیکھیے، اس پر میں کسی اور پارٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہوں، وہ پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے ہے۔ پہلے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی شرکت نہیں تھی، آج پیپلز پارٹی بھی شریک رہی۔ آپ نے راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ، ان کی میڈیا ٹاکس آپ نے سنایا، آپ نے چلایا۔ بالکل، پی ایم ایل این کی سٹانس بھی آپ کے سامنے ہے، جے یو آئی کی سٹانس بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ توہین رسالت یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی عظمت، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ اس کو ایک فرد، ایک جماعت تک محدود نہیں کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے باقی تو تمام چیزیں انہوں نے ناموس رسالت کو بھی متنازع کیا، انہوں نے ناموس رسالت پر بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو تقسیم کیا، انہوں نے ناموس رسالت کے موضوع پر بھی ایک نہیں درجن سے زیادہ جھوٹ بولے قوم سے، انہوں نے ایک نہیں تحریری 3-4 معاہدے کیے اور 4 معاہدوں سے انہوں نے انحراف کیا، ایک بھی پورا نہیں کیا۔ کس موضوع پر؟ ناموس رسالت کے موضوع پر۔ اور ناموس رسالت کے موضوع پر چیمپئن کہتے ہیں عمران خان کہ میں دنیا کو اکٹھا کر کے 50 ممالک کو یہ جنگ لڑوں گا۔ بھائی تم پارلیمنٹ میں حاضری نہیں دے سکتے؟ ایک قرارداد جو ناموس رسالت، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اہمیت کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ، ریاست کا بیانیہ کیا پیش کرے، تم ریاست کے نمائندے ہو، آپ کے مطابق تم چیف ایگزیکٹو ہو، آئیے پیش کرے۔ وہ خود بھی نہیں آتے، وہ خود یہاں اپوزیشن کا اور قوم کا سامنا نہیں کر سکتے،
وہ خود ڈر رہے ہیں فرانس سے، بیرونی ممالک سے، خوف کے شکار ہے، لیکن حافظ وہ مرعوب ہے. وہ خود یہ 3 روز پہلے جب خطاب کیا وزیر اعظم نے قوم سے، اس میں انہوں نے بڑا واضح بتا دیا کہ چونکہ یہ ملک کے معاشی مفادات ہیں اور اس لیے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہیں کر سکتے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور جو 2 بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو حکومت بنا سکتی ہیں اور بناتی آئی ہیں، یعنی نون لیگ و پیپلز پارٹی بھی، وہ بھی اس معاملے پر ان کے بھی مختلف رہنماؤں کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں. جب ان سے ڈائریکٹ سوال کیا جاتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو انہی کے موقف کی تائید کر رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں بھی، یعنی حکومتی موقف کا ہی ساتھ دے رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی، اور پھر اپوزیشن میں آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں پی ڈی ایم میں. دیکھیں میرے بھائی، میری بات سنیں. آپ وہ اپوزیشن جماعتوں کو دلیل نہ بنائے. اپوزیشن جماعتوں کو آپ ایک طرف رکھے. یہ تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ تو جب بھی کھڑے ہو کہ الیکشن سے پہلے بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، آج بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست میں جب آپ کی حکومت اور ریاست وعدہ کرتے ہیں اور تحریری طور پر اس وعدے کو تم نہیں نبھاتے، خود جھٹلا رہے ہو اس وعدے کو، اس وعدے کی تم تکذیب کر رہے ہو، ایک بار نہیں بار بار کر رہے ہو، اور پھر آپ خود اس اہم موضوع پر پارلیمنٹ میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. کیوں نہیں آتے ہو آپ کہتے ہیں تو میں ناموس رسالت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. جب آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، سر کٹانے کے لیے تیار ہے، تو پارلیمنٹ میں آپ کو آنا چاہیے تھا. آپ نے قوم کا اور ریاست کا اور حکومت کا بیانیہ پہلے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتے، یا آپ کا کوئی وفاقی وزیر، آپ کا 2 وفاقی وزراء، ایک ریلیجیس افیئر کے وزیر ہے، آپ کا انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ، وہ ایوان میں بیٹھے تھے، قرارداد پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک عام رکن اسمبلی کے ذریعے ایک معمول کی کارروائی ڈکلیئر کر ان سے پیش کی. کہتے ہیں اس سے حکومت کا اور حکومتی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا انفرادی کاوش ہے. تو آپ نے وعدہ تو یہ کیا تھا، حکومت نے وعدہ کیا تھا یا امجد نیازی نے وعدہ کیا تھا؟ صحیح ہے. وعدہ تو حکومت کی وزراء نے کی. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے معاہدہ پورا کر دیا، اور اب اپوزیشن کی کوئی جماعت چاہے تو ایک قرارداد لے آئے، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. حکومت کہاں ہے؟